السلام علیکم، میرا نام ہے سکندر ایوب۔ آج ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی اور بہت ہی سرپرائزنگ ویڈیو کے ساتھ۔ ٹاپک ہمارا ہے آج کا کہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک ٹاپک لنکڈ ہے کہ کیا خانہ کعبہ ارتھ کا سینٹر پوائنٹ ہے یا نہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنا سر زمین پر کعبہ کی طرف رکھتا ہے تو اس کے جسم سے نقصان دہ مادہ صحیح طریقے سے خارج ہو جاتا ہے، جس سے انسان اپنے جسم کی انرجی لیول کو بیلنس کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، آپ کو پہلے گولڈن ریشو کے حوالے سے جاننا ہوگا۔ گولڈن ریشو ہمارے پاس لانگر ڈسٹنس اور شارٹر ڈسٹنس کی ریشو ہے، جس کا آنسر 1.618 آتا ہے۔ اسی گولڈن ریشو کو ہم خدائی تناسب یا ڈیوائن پروپورشن یا ڈیوائن ریشو بھی کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی تناسب کو مخلوقات کی ایک بڑی تعداد بنانے میں استعمال کیا ہے۔ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں ڈی این اے کی، کہ جو اس کی لینتھ ہوتی ہے دیٹ از 34 اور جو اس کی وڈتھ ہوتی ہے دیٹ از 21۔ اگر ہم ان دونوں کو آپس میں ڈیوائڈ کریں تو آنسر آتا ہے ہمارے پاس 1.619۔ گولڈن ریشو اپنے آپ میں تخلیق کا ثبوت ہے۔ اگر آپ اس ریشو کو زمین پر لاگو کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا کا جو سنہرا پوائنٹ ہے، جو گولڈن پوائنٹ ہے، وہ مکہ شہر ہے۔ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ۔ اگر آپ نیٹ کے تھرو، گوگل ارتھ کے تھرو اگر آپ ڈسٹنس نکالیں مکہ کا ساؤتھ پول تک اور مکہ کا نارتھ پول تک، تو ہمارے پاس کلومیٹرز میں جو آنسر آئے گا اس کو ڈیوائڈ کرنے سے ویلیو آتی ہے 1.619، جو کہ گولڈن ریشو کے بہت ہی نزدیک ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکہ جو ہے وہ ارتھ کا سینٹر ہے۔ اسی چیز کو اپناتے ہوئے اگر ہم مزید ڈسکشن کریں تو خانہ کعبہ جو ہے، اگر ہم مزید زوم ان کریں اس کے مکہ شہر کے اندر، تو جو مکہ کا جو گولڈن پوائنٹ ہے دیٹ از خانہ کعبہ۔ یہ میتھمیٹیکلی ہم نے بات ابھی ڈسکس کی ہے۔ اب ہم ایک ریسرچ جرنل کی طرف آتے ہیں جس کی کنکلوژن یہ ہے، جس سے پہلے انہوں نے ڈفرینٹ سیٹلائٹ امیجز کو استعمال کرتے ہوئے ڈفرینٹ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اور آن لائن ایپس کو استعمال کرتے ہوئے 7 پیجز کا یہ جرنل ہے، اس میں انہوں نے یہ پروف کیا ہے، جس کی کنکلوژن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ڈرائی لینڈ کا، ارتھ کا ڈرائی لینڈ کا سینٹر پوائنٹ ہے۔ اس جرنل کے اندر انہوں نے 28 ڈفرینٹ ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، جس کے اندر ڈفرینٹ ویب سائٹس بھی ہیں، آرٹیکلز بھی ہیں، ریسرچ پیپرز بھی ہیں اور بکس بھی ہیں، جس کی بیسس پہ انہوں نے یہ چیز کنکلوڈ کی ہے کہ ارتھ کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ میں اپنے پوائنٹ کو مزید ویلڈ بنانے کے لیے آپ کے سامنے ایک ویڈیو انٹرویو کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالباسط سید صاحب ہیں، جو کہ ایجپشن نیشنل ریسرچ سینٹر کے ممبر ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب میں 2005 میں ایک انٹرویو کے دوران یہ انکشاف کیا تھا کہ جب نیل آرمسٹرانگ دنیا سے باہر چاند پہ گیا تھا تو اس نے ڈفرینٹ ٹائپ آف ریڈیشنز ارتھ میں سے نکلتے ہوئے دیکھی تھی، جو کہ انفینٹ تھی، یعنی کہ ان کی کوئی لمٹ نہیں تھی، وہ ایک انفینٹ پوائنٹ تک جا رہی تھی۔ جب زوم کیا گیا کہ ریڈیشنز کہاں سے نکلی ہیں تو وہ مکہ شہر تھا۔ جب مزید زوم ان کیا گیا تو مکہ میں بھی خانہ کعبہ کے اندر سے یہ انرجیز یا یہ ریڈیشنز نکل رہی تھی۔ اب کیونکہ خانہ کعبہ ارتھ کا سینٹر پوائنٹ ہے تو یہ دنیا کے باقی تمام حصوں سے سب سے زیادہ انرجیٹک پوائنٹ ہے۔ یہاں پہ جو انرجی فیلڈ اسٹرینتھ ہے اس ایریے کی وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو جس پوائنٹ سے ہم نے ویڈیو کا آغاز کیا تھا، دوبارہ اسی کی طرف آتے ہیں۔ ابھی میں حالیہ آپ کی ایک بیس بنا رہا تھا اپنے پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جسم ہر روز اپنے ارد گرد سے بہت ساری الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کو ایبزارب کرتا ہے، جو کہ آپ کے دماغ کے اگلے حصے میں، جس کو فرنٹل لوب کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کے دماغ کا وہی حصہ ہے جو کہ پرابلم سالونگ کے کام آتا ہے، آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا کام آتا ہے، اور آپ کے دماغ جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں بھی کام آتا ہے۔ اب جب تمام الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز جو کہ بہت ہارمفل ہوتی ہیں یہاں پہ آ کے ٹھہرتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ ڈفرینٹ طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈپریشن، سر درد، سستی، ذہنی دباؤ اور بھی بہت ساری مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دماغ کا وہی حصہ ہے جس کے ذریعے جسم پازیٹیو یا نیگیٹو توانائی یا انرجی ایبزارب کرتا ہے، لیتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ سر کو زمین پر رکھ کر یہ نقصان دہ چارجز
خارج ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر نتیجے کے لیے یعنی زیادہ چارجز کو اپنے جسم سے نکالنے کے لیے یہ مانا جاتا ہے کہ اپنے سر کو خانہ کعبہ کی رخ کی طرف رکھا جائے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ونس اگین اسٹرانگسٹ انرجیٹک فیلڈ آف دا ارتھ ہے۔ اب میں اپنی اس پوری ویڈیو کا اختتام ایک آخری ریسرچ کے تھرو کروں گا، جو کہ ڈاکٹر اینڈریو نیوبرگ ہیں یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے۔ انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی جس میں انہوں نے یہ چیز آبزرو کی کہ برین جو ہے آپ کا، اس کے اوپر بیفور پیریڈ اور آفٹر پیریڈس کیا افیکٹ آتے ہیں۔ اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں، انہوں نے برینس کے ڈفرینٹ پارٹس کو ڈسکس کیا تھا۔ میں یہاں پہ آپ کے سامنے صرف ایک پارٹ کو ڈسکس کروں جو آپ کا بیک والا ایریا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ریڈ ایریا ہوا ہوا ہے ہمارے پاس، اور یہ عبادت کرنے سے پہلے کا ہے۔ عبادت کرنے کے بعد جب اس کو اسکین کیا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جگہ یلو ہو چکی ہے، یہاں سے جو ریڈ پوائنٹس ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ جو آپ کے مائنڈ میں جو ہارمفل چارجز تھے وہ عبادت کرنے سے نکلتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو کہ یہ وہی حصہ ہے جو آپ کو چیزیں یاد رکھنے کے کام آتا ہے۔ آپ اگر یہی حصہ سکڑ جائے گا تو بڑھاپے کے اندر آپ کو ریڈنگ کرنے میں، چیزوں کو یاد رکھنے میں، بولنے میں دشواری پیدا ہوگی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ایک سائنٹیفکلی ہم نے ریزنز دیتے ہوئے یہ چیز پروف کی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھی جاتی ہے۔ تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میں ایسے ہی بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ جزاک اللہ خیر۔